بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر قال لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول اخذر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم قال فتوزع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يدخل مع اسم الله شيء رواه الترمذي وابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ایمان بالآخرت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ وزن اعمال کا ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، اور اعمال کے وزن کرنے کے لیے، اعمال کو تولنے کے لیے باقاعدہ قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا، اور فرمایا اس ترازو کے 2 پارٹ ہوں گے، اور ایک اس کا سرا بھی ہوگا، اور ایک پارٹ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اتنا بڑا ہے کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے اگر اس ایک پلڑے میں رکھا جائے تو اس کے اندر سما جائے، اتنا بڑا وہ ترازو ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ دنیا کے اندر جس طرح چیزیں تولی جاتی ہیں اس طرح کا ترازو نہیں ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کا ایک پارٹ، ایک پلڑا جو ہوگا وہ نورانی ہوگا جس کے اندر نیکیاں تولی جائیں گی، اور دوسرا پارٹ جو ہوگا وہ ظلمانی ہوگا، تاریک ہوگا جس کے اندر گناہ تولے جائیں گے۔ معتزلہ اور مرجیہ یہ فرقے گزرے ہیں، یہ وزن اعمال کے انکاری ہیں کہ اعمال کا اس طرح سے کوئی وزن نہیں ہوگا، جبکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وزن اعمال ہوگا، اور ان کا یہ دعویٰ قرآن کے خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ کہ وزن کرنا قیامت کے دن یہ حق ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور جس انسان کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ تو فرمایا وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا اور جو خسارے کے اندر پڑے اور جو جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا
वकफ़ा बिना हासिबिन, कि हम क़यामत के दिन तराजू रखेंगे इंसाफ के साथ और अदल के साथ। फला तुज़्लमु नफ्सुन शैया, किसी भी इंसान के ऊपर, किसी भी नफ्स के ऊपर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। और फरमाया कि जिस आदमी ने जो भी अमल किया होगा मिस्काल ज़र्रा, एक राई के दाने के बराबर भी, अतैना बिहा, हम उसको लेकर के आएंगे और उसका वज़न किया जाएगा। वकफ़ा बिना हासिबीन, और हिसाब लेने के लिए हम काफ़ी हैं। इसी तरह सूरह क़ारिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, जिस इंसान के नेक आमाल का पलड़ा भारी होगा तो वो मनचाही ज़िंदगी में होगा, खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा जन्नत के अंदर। व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, और ए पर वो इंसान कि जिसके बुरे आमाल का पलड़ा भारी हो गया और नेक आमाल का पलड़ा हल्का पड़ गया, फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया होगा। वमा अदराका मा हिया, जानते हो हाविया क्या है? नारुन हामिया, आग है भड़कती हुई। तो मालूम हुआ कि वज़न आमाल होगा, और उसके ऊपर दलील प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारे अहादीस में से एक ये हदीस भी है जिसे हदीस बिताका कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह सयुखल्लिसु रजुलन मिन उम्मती अला रूसिल खलाइक़ यौमल क़ियामा, कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तमाम मखलूक़ात के सामने एक आदमी को बुलाएंगे, तलब करेंगे, और फिर फ़युनशरु अलैहि तिस्अतुन व तिस्ईना सिजिल्लन, उसके सामने 99 दफ्तर जो हैं, 99 रजिस्टर फैला दिए जाएंगे, और वो इतने बड़े होंगे, कुल्ली सिजिल्लिन मिस्ल मद्दिल बसर, कि जहाँ तक इंसान की निगाह पहुँचेगी वहाँ तक वो दफ्तर, वो रजिस्टर फैले हुए होंगे। इस कदर बड़े रजिस्टर होंगे उसके नामा आमाल के, और उन रजिस्टरों के अंदर उस बंदे के गुनाह भरे हुए होंगे, सब के सब गुनाहों से भरे होंगे, कोई नेकी नहीं होगी उन रजिस्टरों के अंदर। फिर रब्बुल आलमीन उस बंदे से फरमाएंगे, अतुनकिरु मिन हाज़ा शैअन, ए बंदे तू इन गुनाह का इनकार करता है, इन रजिस्टरों के अंदर जो गुनाह दर्ज किए गए हैं तुम्हारे बारे में, किसी गुनाह से तुझे इनकार है? अज़लमा का कतबती अल-हाफ़िज़ून, या तो ये समझता है कि जो मेरे आमाल लिखने वाले फरिश्ते थे, किरामन कातिबीन, जो तुम्हारे दाएं बाएं आमाल लिख रहे थे, उन लिखने वालों ने तुम्हारे ऊपर कोई ज़्यादती की, कोई जुल्म किया, और कोई ऐसी चीज़ तुम्हारे बारे में लिख दी जो तुमने न की हो? तो वो कहेगा, ला या रब, नहीं है मेरे परवरदिगार, न तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने ये गुनाह नहीं किए, और न मैं ये कहता हूँ कि लिखने वाले फरिश्तों ने मेरे ऊपर कोई ज़्यादती की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, अफलका उज़्र, तो फिर तेरे पास इन गुनाहों के ऊपर कोई उज़्र है, कोई मुआज़रत करना चाहते हो, कोई उज़्र पेश करना चाहते हो कि या अल्लाह ये गुनाह मैंने गलती से कर दिए, भूल करके कर दिए, अनजाने में कर दिए? तो ये बंदा अर्ज़ करेगा, ला या रब, नहीं है परवरदिगार, मेरे पास कोई उज़्र भी नहीं है इन गुनाहों के बारे में। तो रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, बला इन्न लका इंदना हसना, हाँ हमारे पास तुम्हारी एक नेकी है, व इन्नहु ला ज़ुल्म अलैका अल-यौम, और आज के दिन तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा कि तुमने जो गुनाह न किए हों वो गुनाह तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएं, या तुमने नेकी की हो और उस नेकी को जो है छुपा दिया जाए और जाहिर न किया जाए। फरमाया, फतुखरिजु बिताक़तुन, एक पर्ची निकाली जाएगी, कागज़ का एक पुर्जा निकाला जाएगा, और उस पुर्जे के अंदर, उस पर्ची के अंदर लिखा हुआ होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा लिखा हुआ होगा कि अल्लाह के सिवा, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और फिर रब्बुल आलमीन उस बंदे से फरमाएंगे, उख़्ज़ुर वज़नका, कि जाओ
اور جہاں پر اعمال تولے جائیں گے وہاں پر حاضر ہو جاؤ اور اپنے اعمال کا وزن اپنی نگاہ کے سامنے کراؤ، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ ہماری طرف سے تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا۔ فَيَقُولُ يَا رَبْ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَا هَذِهِ السِّجِلَّاتِ، عرض کرے گا اے اللہ، ایک طرف یہ ایک پرچی ہے اور دوسری طرف 99 گناہوں کے دفتر ہیں اتنے بڑے بڑے کہ جہاں تک نگاہ پہنچی ہے وہاں تک پھیلے ہوئے ہیں، ان دونوں کا آپس میں کیا موازنہ ہے، کیا جوڑ ہے؟ نتیجہ ظاہر ہے کہ اس پرچی کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ وہ دفتر ہی بھاری ہوں گے، تو پھر وزن کرانے کا کیا فائدہ ہوا؟ فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، اللہ فرمائیں گے کہ تمہارے پر ظلم نہیں ہوگا، پھر بھی وزن ہوگا۔ قَالَ فَتُوضَعُ السَّجِلَّاتُ، فرمایا کہ فی کفۃ، ایک پرلے کے اندر وہ 99 رجسٹر رکھے جائیں گے، والبطاقۃ فی کفۃ، اور دوسرے پرلے کے اندر یہ پرچی رکھی جائے گی جس پہ کلمہ لکھا ہوگا، فطاشت السجلات وسقط البطاقہ، تو وہ 99 گناہوں کے جو دفتر رجسٹر ہوں گے وہ ہلکے پڑ جائیں گے اور یہ پرچی بھاری ہو جائے گی، اس لیے کہ فلا یثقل ما اسم اللہ شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کے اندر جو طاقت ہے اور اللہ کے نام کا جو وزن ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتا، اللہ کے نام کا بہت ہی زیادہ وزن ہے۔ تو اس بندے نے جس اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ کسی وقت پڑھا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو قبول فرما لیا، اور اس ایک کلمے کے مقابلے میں فرمایا کہ اس کے جو 99 گناہوں کے دفتر تھے وہ سب کے سب جو ہے ہلکے پڑ جائیں گے اور یہ بندہ نجات پا جائے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ ایک آدمی آئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 غلام ہیں، یکذبوننی و یخونوننی، جو مجھے جھٹلاتے رہتے ہیں، مجھ سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور میرے مال کے اندر خیانت کرتے ہیں اور میرا حکم نہیں مانتے، میری نافرمانی کرتے ہیں، تو اس لیے میں بعض اوقات ان کو جو ہے برا بھلا کہتا ہوں، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں، برا بھلا کہتا ہوں، وَأَضْرِبُهُمْ، اور میں ان کو مارتا ہوں۔ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میرا اور میرے ان غلاموں کا معاملہ کیسے ہوگا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القیامہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا، یحسب ما خانوک وعصوک وکذبوک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے ان غلاموں سے جو انہوں نے تمہاری مال کے اندر خیانت کی ہوگی اس کا بھی، جو تمہاری نافرمانی کی ہوگی اس کا بھی، جو تم سے جھوٹ بولا ہوگا اس کا بھی، وعقابک ایاہم، اور اسی طرح تم نے جو ان کو برا بھلا کہا اور ان کو جو سزا دی ہوگی اس کا بھی اللہ حساب لیں گے۔ فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم، اگر ان کی جو نافرمانی تھی اور تمہاری جو سزا تھی یہ دونوں برابر سرابر ہو گئے، تو پھر ایسی صورت میں نہ تیرے اوپر کچھ ہوگا اور نہ ان کے اوپر کچھ ہوگا۔ وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم، اور اگر تیری جو سزا تھی وہ ان کے گناہوں کے مقابلے میں کم تھی تو تجھے فضیلت حاصل ہوگی، مرتبہ حاصل ہوگا اور تو انعام کا لائق بنے گا۔ وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے بڑھ کر کے تھی تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بدلہ لیں گے اور ان کو بدلہ دلوائیں گے۔ تو فرمایا یہ سن کر کے وہ آدمی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اور رونا اور چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما تقرأ قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ ہم قیامت کے دن میزان رکھیں گے، ترازو رکھیں گے اور اس کے اندر اعمال کو تولیں گے اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، کوئی عمل کیا ہوگا تو اس کو لے کر کے ہم آئیں گے اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ فقال الرجل یا رسول اللہ ما اجد لی ولہؤلاء شیئا، اس نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور میرے ان غلاموں کے درمیان میں
جدائی جو ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام کو آزاد کر دیا۔ تو دونوں حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ وزن اعمال ہوگا، اور قیامت کے دن ذرہ ذرہ جو ہے اس کو پیش کیا جائے گا، اور کسی نے اچھا کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ ملے گا، اور کسی نے برا عمل کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جن لوگوں کے نوکر چاکر ہوتے ہیں، جن کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، اگر وہ ان کے اوپر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، اور ان کے جرم سے بڑھ کر کے، جس طرح کہ آج کل کے معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ نوکر چاکر کے اوپر بے تحاشا مظالم جو ہے ڈھائے جاتے ہیں، ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، انسانیت کے مقام سے ان کو نکال دیا جاتا ہے، اور رات دن ان کے اوپر جو ہے بے تحاشا ان سے کام لیا جاتا ہے، تو پھر میں کل قیامت کے دن ان سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اپنے ان تمام اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، جواب دہی کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ جو جہنم کی جو آگ ہے وہ انتہائی سخت ہے، اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ ام المؤمنین ایک مرتبہ جہنم کو آگ کے بارے میں تصور کرتے کرتے رو پڑی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں یوکی کہ اے عائشہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ذکرت النار فبکیت، مجھے جہنم کا خیال آ گیا تھا اور جہنم کی آگ کا خیال آ گیا، تو اس کی شدت کی وجہ سے، اس کی ہولناکی کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا، میں رو پڑی، اور پھر فوراً عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارا خیال کریں گے؟ کل قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت تو کیا ساری امت کا خیال رکھیں گے، لیکن اے عائشہ بات یہ ہے کہ 3 جگہیں ایسی ہیں فلا یذکر احد احدا، کہ وہاں پر کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھے۔ 3 جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اور وہ 3 جگہیں کون کون سی ہیں؟ عند المیزان حتی یعلم ایخف میزان ام یثقل، ایک تو جہاں پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، تو جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا ہے یا ہلکا ہو گیا ہے، جب تک اسے اپنے وزن اعمال کے بارے میں علم نہ ہو جائے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، اس وقت تک وہاں پر وہ کسی کو بھی یاد نہیں رکھ سکے گا، صرف اپنی ہی فکر ہوگی، نفسی نفسی ہوگی۔ اور اسی طرح وعند الکتاب حین یقال ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، دوسرا وہ موقع ہوگا کہ جب اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے، اور ہر ایک انسان کو اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، نیک اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں اور برا بائیں ہاتھ میں، دونوں پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے۔ تو جب تک کسی انسان کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میرے دائیں ہاتھ میں عمل نامہ آیا ہے یا بائیں ہاتھ میں، اس وقت تک اسے کوئی ہوش نہ ہوگا اور کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اور جب اس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے گا تو پھر وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ آواز بلند کرے گا، خوشی سے چلائے گا کہ یہ ہے میرا اعمال نامہ، اور اس اعمال نامہ کو آ کر کے پڑھو۔ تو فرمایا کہ تیسرا موقع وہ ہوگا کہ جس وقت پل صراط کے اوپر گزرنا ہوگا، اور ہر ایک انسان کو نفس نفسی ہوگی، اس وقت تک کسی کی فکر نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس پل کو عبور نہ کر لے یا اس پل سے جہنم کے اندر گر نہ جائے۔ تو یہ 3 موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن آدمی جو ہے اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو اس لیے دنیا کے اندر میں کہ جتنا بھی انسان کو پاس وقت ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کو قیمتی بنائے، تاکہ کل قیامت کے دن انسان کو پچھتانا نہ پڑے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ایک انسان کو پچھتانا پڑے گا، چاہے نیک آدمی ہے یا برا آدمی ہے۔ نیک ہے تو اس کو اس بات کے اوپر پچھتانا پڑے گا کہ ہائے کاش
میں تھوڑی سی نیکی اور کر لیتا، میں نے نیکیاں کیوں کم کی، اس کو نیکیوں کے کم کرنے کی پچھتاوا ہوگا، اور گناہ گار ہے تو اس کو اس بات سے پچھتاوا ہوگا کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا۔ ایک کاش میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.